لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد والنظير المؤيد والمصطفى الأمجد مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین معزز، شارکین بزم حسینی، آیہ کریمہ کے ذیل میں دوسری گفتگو آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے. پروردگار عالم کا ارشاد گرامی کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو. وہ موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق ہے. موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. لیکن عزیزان محترم، کسی بھی آیت سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موت اور حیات اول مخلوق ہیں. موت اور حیات اول مخلوق نہیں ہیں، لیکن رسول اسلام کی حدیث مستند ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو پتہ چلا کہ انوار چہاردہ معصومین اول مخلوق ہیں، موت اور حیات بعد کی مخلوق ہے. تو جب بات واضح ہو گئی کہ 14 اول مخلوق ہیں، موت اور حیات ان کے بعد کی مخلوق ہے، تو ایک بہت ہی مختصر سا فلسفہ بہت جلدی سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ یہ کہ جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہ بعد میں پیدا ہونے والے سے متاثر نہیں ہوتا ہے. جو بعد میں بنتا ہے وہ پہلے والے سے متاثر ہوتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے.
کہ جو پہلے بنتا ہے وہ بعد والے سے متاثر نہیں ہوتا ہے، جو بعد میں خلق ہوتا ہے وہ پہلے والے سے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج پہلے بنا ہے، چاند بعد میں بنا ہے، لہذا سورج چاند سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ چاند سورج سے متاثر ہوگا۔ چاند پہلے بنا ہے، ستارے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا چاند ستاروں سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ ستارے چاند سے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح سے 14 پہلے بنے ہیں، موت بعد میں بنی ہے، حیات بعد میں بنی ہے، لہذا 14 نہ موت سے متاثر ہوں گے نہ حیات سے متاثر ہوں گے۔ موت ان سے متاثر ہوگی، حیات ان سے متاثر ہوگی۔ تو عزیزوں اور میرے دوستوں، اب ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ کسی زندہ کی نماز پڑھا دیں تو وہ مردہ اس لیے ہو جائے گا کہ یہ پہلے بنے ہیں، موت بعد میں بنی ہے، اور اگر یہ ٹھوکر لگا کر قم باذنی کہہ دیں تو وہ زندہ اس لیے ہو جائے گا کہ زندگی بعد میں بنی ہے، یہ پہلے بنے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے بنتا ہے وہ بعد والے سے متاثر نہیں ہوتا ہے بلکہ بعد والا پہلے والے سے متاثر ہوتا ہے۔ 14 پہلے بنے ہیں، موت و حیات بعد میں بنی ہے، لہذا 14 موت و حیات سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ موت اور حیات ان سے متاثر ہوگی۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر ہم 14 کو تلوار اور زہر سے شہید نہ کیا جاتا تو ہماری موت ہی واقع نہ ہوتی۔ توجہ فرمائیں، رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر ہم 14 کو تلوار اور زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو، ہماری موت ہی واقع نہ ہو۔ دیکھیے عزیزوں اور میرے دوستوں، موت ہمیں آتی کیوں ہے؟ ہمیں موت کیوں آتی ہے؟ موت ہمیں اس لیے آتی ہے کہ ہم عادل نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، موت ہمیں اس لیے آتی ہے کہ ہم عادل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے۔ اب افراط و تفریط کسے کہتے ہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ جہاں افراط و تفریط ہوگی وہاں عدل نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مجلس کے بعد 4 قسم کی نیاز بن جائے، زردہ بھی ہو، بریانی بھی ہو، نان گوشت بھی ہو، روسٹڈ بھی ہو، کھیر بھی ہو۔ اب مومنین دیکھیں گے ارے آج تو 5 قسم کی نیاز ہے، لہذا خوش ہو جائیں گے تمام مومنین کہ آج تو مزہ آ جائے گا، 4 5 قسم کی نیاز ہے۔ اب پلیٹ لی اور پلیٹ لینے کے بعد ساری کی ساری چیزیں اس میں اتار لی اور زیادہ بھی اتار لی، اور نیاز کے شفا ہونے کا یقین بھی نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے گا، نیاز کے شفا ہونے کا یقین بھی نہیں تھا، لہذا ساری کی ساری چیزیں کھا لی اور اوور لوڈ ہو کر کھا لی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں افراط و تفریط۔ توجہ فرمائیے گا، اسے کہتے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
دوستوں جہاں افراط و تفریط ہوگی وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگی۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، چودھا کے یہاں موت کا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے یہاں افراط و تفریط نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کا اٹھنا عدل ہے، ان کا بیٹھنا عدل ہے، ان کا سونا عدل ہے، ان کا جاگنا عدل ہے، ان کا چلنا عدل ہے، ان کا پھرنا عدل ہے، یہ عین عدل ہے۔ اور جہاں عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگی، اور جہاں افراط و تفریط نہیں ہوگی وہاں موت نہیں آئے گی۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر ہم چودھا کو زہر اور تلوار سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو، اس لیے کہ یہاں افراط و تفریط نہیں ہے، یہاں عدل ہی عدل ہے۔ اور جہاں عدل ہوگا افراط و تفریط نہیں ہوگی، جہاں افراط و تفریط نہیں ہوگی وہاں موت نہیں آئے گی۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، دلیل دے دوں کہ جس چودھویں کو اب تک تلوار اور زہر نے نہیں چھوا ہے وہ آج تک زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جس چودھویں کو تلوار اور زہر نے نہیں چھوا ہے وہ آج تک زندہ ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں افراط و تفریط ہے ہی نہیں، وہ عین عدل ہے۔ جس طرح سے چودھے کو تلوار اور زہر نے نہیں چھوا، ان 13 کو بھی اگر نہ چھوا ہوتا تو یہ بھی آج تک زندہ ہوتے، سلامت ہوتے۔ تو عزیزوں اور میرے دوستوں، موت 14 سے متاثر ہوتی ہے، 14 ان سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ موت و حیات سے پہلے کے ہیں، موت اور حیات ان کے بعد میں بنی ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھیے موت و حیات کس سے متاثر ہوگی؟ مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں سپاہیوں نے کہا کہ سرکار کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جا کے دیکھو کون رو رہا ہے۔ سپاہی گئے، دیکھا کہ کھجور کے درختوں کے درمیان ایک میت رکھی ہوئی ہے اور اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے بڑھیا گریہ کر رہی ہے۔ پوچھا ہے ضعیفہ تو کون ہے اور کیوں گریہ کر رہی ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا تھا جوان، مر گیا ہے، اس لیے میں گریہ کر رہی ہوں۔ موت و حیات کس سے متاثر ہوگی؟ توجہ فرمائیے گا۔ جا کے سپاہیوں نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا، یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر کھجوروں کے درخت کے درمیان ایک میت رکھی ہے اور وہاں پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ آئے مولا کائنات اس بڑھیا کے پاس اور اس بڑھیا سے کہا کہ اے ضعیفہ، اچھا دیکھیے، یہ بڑھیا مولا کائنات کو جانتی نہیں تھی، کبھی مولا کائنات سے ملاقات نہیں کی تھی، اور نہ ہی مولا کائنات نے کبھی اس سے ملاقات کی تھی۔ بڑھیا جانتی نہیں تھی مولا کو، پہچانتی نہیں تھی مولا کو، لیکن مولا کو مولا مانتی تھی، مولا پر یقین رکھتی تھی۔ یعنی جانتی نہیں تھی لیکن مانتی تھی۔ مولا کائنات نے نہ اس سے ملاقات کی، نہ اس نے کبھی مولا کائنات سے ملاقات کی، لہذا مولا کائنات آئے اس کے پاس۔ مولا نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا، آنے کے بعد اس سے کہا ہے ضعیفہ کیا بات ہے، یہ کون جوان ہے؟ کہ میرا بیٹا تھا، مر گیا ہے، لہذا میں اس پر گریہ کر رہی ہوں، رو رہی ہوں۔ کہا اگر یہ مر گیا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو،
لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو، گھر پہ مہمان آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو اسے پڑھنے میں جلدی کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ لہذا کوئی اگر یہ مر گیا ہے تو اس کی میت رکھی کیوں ہے؟ چلو اس کے دفن کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کو دفن کرو۔ اس لیے کہ حکم شریعت ہے کوئی مر جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، لہذا اس کو دفن کر دو، یہ رکھی ہوئی میت کیوں ہے؟ تو اب بڑھیا کا جواب سنیے، خدا کی قسم۔ بڑھیا کہتی ہے کہ اے مسافر، تم اپنے سفر پر جاؤ، میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ مولانا نے کہا کیوں بھائی، تم اپنے بیٹے کو دفن کیوں نہیں ہونے دو گی؟ تم اپنے بیٹے کو دفن کیوں نہیں ہونے دو گی؟ اب بڑھیا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے دفن نہیں ہونے دوں گی کہ میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے، میں اپنے اس بیٹے کی میت کو یہاں سے کوفے لے جاؤں گی اور کوفے لے جا کر اپنے مولا سے اسے دوبارہ زندگی دلاؤں گی۔ میں اپنے اس بیٹے کو یہاں سے کوفے لے جاؤں گی اور اپنے مولا سے اسے دوبارہ زندگی دلاؤں گی۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ایمان دیکھیے گا ضعیفہ کا، اگر ایسا ایمان ضعیف تو ضعیف اگر جوانوں کا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا مسئلہ ہو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ ایمان کسی جوان کا اپنے مولا پر ہو جائے۔ اچھا چلیے، جب پختہ ایمان کی بات آ گئی، یقین کی بات آ گئی، تو ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جناب قمر مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا میں مقروض ہو گیا ہوں، لہذا کچھ انتظام کر دیجئے۔ مولا میں مقروض ہو گیا ہوں، کچھ بندوبست کر دیجئے، کچھ انتظام کر دیجئے۔ مولا نے کہا کہ قمر، یہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس کے دامن میں یہ بہت سارے جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ قمر گئے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر مولا کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، مولا میں یہ پتھر اٹھا لایا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا قمر پتھر اٹھا لائے؟ کہا ہاں مولا میں یہ پتھر اٹھا لایا۔ کہا قمر ذرا غور سے دیکھو، یہ پتھر نہیں ہے بلکہ سونے کا ڈلا بن چکا ہے، یہ پتھر نہیں رہا ہے بلکہ تمہارے ہاتھ میں یہ سونا ہے۔ اب جو قمر نے دیکھا تو وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو چکا تھا، پتھر سونے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ قمر حیران رہ گئے، خوش ہوئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فوراً قمر نے وہیں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکر ادا کی۔ اس لیے کہ باوجود تو رہتے ہی تھے، اس لیے کہ جو صاحبان تطہیر سے متمسک ہو جاتا ہے وہ بھی طاہر ہو جایا کرتا ہے، لہذا ہر وقت باوجود وضو کا تو مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں، لہذا فوراً 2 رکعت نماز شکر ادا کی، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے قرضہ اتارنے کا سامان کر دیا۔ اور اس کے بعد شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اسی پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو سونا بن چکا تھا اور زور سے اسی پہاڑ پر دے مارا، جیسے ہی پہاڑ پر لگا وہ پتھر، وہ سونا چکنا چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور تمام جگہ میں بکھر گیا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا ریزہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کہا مولا آپ کا بہت بہت شکریہ، مولا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا قرضہ اتارنے کا بندوبست کر دیا۔ مولا نے کہا قمر
تم نے اتنا سارا سونا مٹی میں کیوں ملا دیا؟ قمر نے آواز دی، مولا اس لیے کہ میں آپ کا غلام جو ہوں، مولا اس لیے کہ میں آپ کا غلام جو ہوں۔ کہ قمر، اب مولا نے ہمیں سمجھانے کے لیے قمر سے پوچھا کہ قمر اس میں ہماری غلامی کا سوال کہاں سے آ گیا؟ قمر اس میں ہماری غلامی کا سوال کہاں سے آ گیا؟ کہا مولا اتنا سارا سونا اگر میں اپنے گھر لے جاتا تو استعمال میری اولاد کرتی، قیامت میں حساب مجھے دینا پڑتا۔ اگر اتنا سارا سونا میں لے کر اپنے گھر چلا جاتا، استعمال میری اولاد کرتی، حساب مجھے دینا پڑتا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں صرف انہیں ہی حساب دینا پڑے گا، جو جھوٹ بول کر کما رہے ہیں صرف انہیں ہی حساب دینا پڑے گا، جو حرام کما رہے ہیں حساب صرف انہیں ہی دینا پڑے گا۔ نہیں عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر آپ خون پسینہ ایک کر کے حلال رزق اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، حساب اس کا بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک ایک ذرے ذرے کا حساب آپ کو قیامت کے دن دینا ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ رسول اسلام مسجد نبوی میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ان کے گرد و نواح میں حالہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اسلام نے ایک تھیلی کو نکالا اور نکالنے کے بعد 5 دینار سب کو دیے، صحابہ کرام کو۔ یہ 5 تم لو، یہ 5 تم لو، یہ 5 تم لو، یہ 5 تم لو۔ 5 دینار کا مطلب سمجھ لیجئے کہ 5-5 ہزار روپیے، 5-5 ہزار روپیے سارے صحابہ کو تقسیم کر دیے کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، آپ یہاں مجلس میں آئے ہیں، 5-5 ہزار روپیے آپ کو یہاں کوئی دے دے تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے؟ بھائی بات، آج تو فری میں ہمیں 5-5 ہزار روپیے مل گئے۔ صحابہ کرام کو بھی جب 5-5 ہزار روپیے رسول اسلام نے دیے تو صحابہ کرام تو بڑے خوشی بخوشی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مولا کائنات کو بھی 5 دینار دے دیے کہ یہ تمہارے لیے تمہارا تحفہ ہماری طرف سے۔ مولا کائنات بھی خوش ہو گئے، سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، رسول اسلام بھی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کافی دن گزر گئے، 1-1.5-2 مہینے کے بعد ایک بہت تیز گرم دوپہر تھی۔ جس طرح سے یہاں مئی جون کے مہینے میں گرمی پڑتی ہے، تو جب یہاں اتنی گرمی پڑتی ہے تو وہاں کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ مکے اور مدینے جو ریگستانی علاقہ ہے تو گرمی کا زمانہ تھا، ایک بہت تیز گرم دوپہر تھی، گھر سے باہر نکلنا اور قدم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسی گرمی کے عالم میں رسول اسلام نے نماز ظہر کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد ان سارے صحابہ کو جنہیں 5-5 ہزار روپیے بانٹے تھے کہ میرے قریب آ جاؤ، سب کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ ذرا میرے ساتھ چلو۔ کہاں مولا کہاں؟ کہا ذرا شہر سے باہر چلنا ہے۔ شہر سے باہر لے کر چلے۔ جب شہر سے باہر آ گئے، ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے، ایک پتھر تھا وہاں پر جو تپ رہا تھا بری طرح سے، سورج کی پوری لائٹ اس پر پڑ رہی تھی اور بہت تیز گرم ہو رہا تھا، وہ اسے چھونا بھی مشکل تھا۔ ایسے پتھر کے پاس لے جا کر رسول اسلام نے صحابہ کو کھڑا کر دیا اور کھڑا کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ اپنی اپنی نالین کو اتارو اور ننگے پاؤں ایک ایک کر کے اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر بس اتنا بتا دو کہ میں نے جو تمہیں
5,000 روپیے دیے تھے وہ تم نے خرچ کہاں کہاں کیے؟ توجہ فرمائیے، چپل اتاریے اور ایک ایک کر کے اس پتھر پر کھڑے ہوئیے، اور کھڑے ہونے کے بعد صرف اتنا بتا دیجئے کہ 5 دینار جو تمہیں میں نے دیے تھے وہ تم نے خرچ کہاں کیے؟ ایک صحابی سے کہا کہ پہلے آپ تشریف لے جائیے پتھر پر۔ اب وہ صحابی چپل اتار کے جیسے ہی اس فرش پر پہنچا، اس پتھر پر، پیر جلنا شروع ہو گئے اس نے بتانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اتنے کا آٹا لایا، اتنے کے چاول لایا، اتنے وہاں خرچ کیے، اتنے وہاں خرچ کیے، اتنے وہاں خرچ کیے۔ اتنے میں اس کے پیر پوری طرح سے جل گئے، آبلے پڑ گئے، اور جب اس کے پیروں میں آبلے پڑ گئے تو وہ بیچارہ اتر کر نیچے آ گیا۔ اب دوسرے سے کہا کہ آپ جائیے، اس نے بھی یہی بتانا شروع کیا، اتنے وہاں خرچ کیے، اتنے وہاں خرچ کیے، اتنے وہاں خرچ کیے، اور جیسے ہی اس نے مکمل کیا اپنا حساب تو اس کے پیر جل چکے تھے، آبلے پڑ چکے تھے۔ اسی طرح سے سارے صحابہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سارا حساب رسول اسلام کو بتایا، یہاں تک کہ سارے صحابہ کے پیر جل گئے، سارے صحابہ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اب آئی علی کی باری، یا علی اب تم کھڑے ہو جاؤ اس پتھر پر چپل کو اتار کر، اور تم بتاؤ کہ ہم نے جو 5,000 روپیے دیے تھے وہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیے۔ بس ایک مرتبہ میرا مولا نعلین کو اتار کر پتھر پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آواز دی، یا رسول اللہ آپ نے جو 5 درہم دیے تھے، 5 دینار دیے تھے، میں نے سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اور اتنا کہہ کر مولا نیچے آ گئے، نہ کوئی تکلیف نہ جلن کا احساس، جو آپ نے درہم و دینار دیے تھے میں نے سب راہ خدا میں خرچ کر دیے، 1 منٹ میں نیچے آ گئے۔ تو رسول اسلام نے ان سارے صحابہ سے کہا کہ صرف 5 دینار کا حساب، توجہ فرمائیے گا، صرف 5 دینار کا حساب تم اس پتھر پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکے تو قیامت کے دن اپنی پوری زندگی کا حساب کیسے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے کا حساب انسان کیسے دے گا روز محشر کی گرمی میں۔ لہذا 2 رکعت نماز شکر ادا کرنا چاہیے اس شخص کو جس کے پاس کم پیسہ ہے، اس لیے کہ یہاں تو جیسے تیسے کام چل ہی جائے گا، لیکن جب حساب کی منزل آئے گی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ تو قمبر نے یہی کہا کہ مولا میں آپ کا غلام ہوں، اتنا سارا سونا لے جاتا میں اپنے گھر، استعمال میری اولاد کرتی، اور حساب مجھے دینا پڑتا، میں اتنے سونے کا حساب نہیں دے سکتا، لہذا مجھے جتنی ضرورت تھی اتنا میں نے لے لیا۔ اب مولا نے جملہ اور کہا کہ قمبر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر پھر مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ قمبر اگر پھر مقروض ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ اب قمبر نے مسکرا کے کہا مولا اگر پھر مقروض ہو گیا تو پروردگار آپ کو اور آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، قمبر نے مولائے کائنات کے دور میں 12 اماموں کے عقیدے کو بتا دیا کہ ہر دور میں علی کے بعد ایک علی جیسا ہوگا جو لوگوں کے قرضوں کو اتارا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، جیسا قمبر کا عقیدہ ہے، جیسا ضعیفہ کا عقیدہ ہے، اگر ہم سب کا ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ جیسا ایمان ضعیفہ کا ہے اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو ضعیفہ نے مولا سے کہا کہ نہیں اے مسافر، اپنے سفر پر تم واپس جاؤ، میں اپنے بیٹے کو
دفن نہیں ہونے دوں گی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے، میں اپنے بچے کی میت کو کوفے لے جاؤں گی اور اسے دوبارہ زندگی دلاؤں گی۔ تو اب مولا کائنات نے سوچا کہ بڑا پکا عقیدہ ہے اس کا، تو بڑا مضبوط عقیدہ ہے، تو اب مولا نے اس کا امتحان لیا۔ اے ضعیفہ، کوفے میں تو علی رہتے ہیں؟ کہا ہاں، میں علی کے پاس ہی تو اپنے بیٹے کو لے جاؤں گی اور اپنے مولا سے دوبارہ زندگی سے دلاؤں گی۔ اچھا، تو کیا تجھے اپنے مولا پر اتنا یقین ہے؟ کیا علی تیرے اس بیٹے کو زندہ کر دیں گے؟ اگر یقین کی بات کر رہے ہو تو سنو، یہ سامنے ساربان کھڑا ہوا ہے، اس سے معلوم کر لو یہ ساربان ہے۔ ساربان کہتے ہیں اس کو جو اونٹوں پر سامان لاد کر کرائے پر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچایا کرتا ہے۔ کہ یہ سامنے ساربان کھڑا ہوا ہے، اس سے معلوم کرو کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میری جھوپڑی بھی اب نہیں ہے۔ میری جھوپڑی بھی تھی لیکن میں نے اس کے شہتیر تک نکال کر اس ساربان کو دے دی۔ کھجوروں کی شاخوں کی چھت تھی، ان شاخوں کو نکال کر بھی اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی کی ساری جمع پونجی میں نے اس کے حوالے کر دی، اس شرط پر کہ میرے بیٹے کی میت کو اونٹ پر رکھ کر کوفے پہنچا دے۔ اس لیے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میری ایک بکری تھی جس کا میں دودھ دوتی تھی، میرا بیٹا کما کر لایا کرتا تھا اور میں بکری کا دودھ نکالتی تھی، اور اس طرح سے ہم دونوں ماں بیٹے شکر خدا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اب میرا بیٹا ہی اس دنیا سے چلا گیا، لہذا میں نے اپنی ساری جمع پونجی کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس شرط کے اوپر کہ یہ میرے بیٹے کو کوفے لے جائے گا، میرا مولا میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کرے گا، بیٹا دوبارہ زندہ ہوگا، مال پھر سے واپس آ جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد، مال دوبارہ